السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موجود ہیں مفتی شہباز حنفی صاحب کے ساتھ آپ کے سوالات کے ساتھ، جو آپ نے سوالات ہمیں دیے تھے۔ اس میں سے ایک بہت اہم سوال جو ہر سال ان دنوں میں عوام الناس کے اندر اٹھایا جاتا ہے، اٹھتا نہیں بلکہ اٹھایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا کٹے کی قربانی جائز ہے یا نہیں جائز۔ سب سے پہلے تو ہم مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور سوال تو آپ کے سامنے آ چکا ہے جی کہ یہ سوال ہر سال جو ہے نا وہ اٹھتا نہیں بلکہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ تو عوام الناس کی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں کہ کٹے کی قربانی جائز۔ جس نے نہیں مانا اس نے تو قرآن و حدیث کو سمجھ کر بھی نہیں مانا، جی ایسا ہی جس نے ماننا ہے آپ ایک دو دلائل بھی دیں گے وہ بات مان لیں گے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں عوام الناس کو بتائیں کہ کٹے کی قربانی جائز ہے کہ بسم نہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا، آپ کا بہت شکریہ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہی آپ نے کہا جو قرآن و حدیث کی روشنی میں، جی تو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہمارے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھنا چاہیں تو ایک لفظ جاموس جس کا معنی ہے بھینس، اسی پہ اڑ جائیں گے پھر تو کام خراب ہو جائے گا۔ جب اڑ جائیں گے تو پھر تو کوئی پھر تو دلیل کام خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں جی ہم اہل حدیث ہیں، ہم قرآن و حدیث کو ہی مانتے ہیں، تو پھر میرا ہی سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جاموس کا لفظ ہی، بھینس کا لفظ ہی دکھاؤ۔ جب آپ بھینس کا لفظ ہی دکھا نہیں سکتے تو پھر اس کی سارا سال کھاتے کیوں؟ پھر اس کو کھاتے کیوں، اس کا دودھ کیوں، سارے معاملات اس میں آ جاتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے، ذرا سمجھنے کی ہے کہ قرآن پاک میں 4 جانور اور اس کے اگر مادہ بھی لگا لے تو 8 بن گئے، 8 جانوروں کی قربانی کے متعلق قرآن نے فرمایا۔ اس کے علاوہ حلال، یہ نہیں کہہ دیا کہ صرف یہی حلال ہے، یہ بھی فرمایا اور بھی حلال ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، یہ لفظ بہیمۃ الانعام یہاں سورہ مائدہ میں بھی آ گیا۔ اور اسی طرح قربانی میں اور بھی جانور فرمائے ہیں۔ قرآن کی یہ تشریح ہوتی ہے، ایک جگہ ساری بات مکمل نہیں ہو جاتی، کبھی کسی آیت میں کبھی کسی آیت میں دوسری بات ہو جاتی ہے، تو قرآن ہی نا ایک آیت کو دوسری آیت تشریح کر دیتے ہیں۔ تو ہم قرآن سے ہی دکھا رہے ہیں۔ سورہ حج آیت ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، منسک معنی قربانی ہے۔ ہم نے ہر امت کو قربانی کے لیے جو جانور دیا جائے وہ کیا ہے؟ منسک لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اس پہ اللہ کا نام لے کر جو اللہ نے آپ کو جانور دیا ہے بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تم قربانی میں جانور کرو 8 تو وہ ہیں، اور 9واں جانور وہ بھی ہوگا جو بہیمۃ الانعام میں ہوگا۔ یعنی ان 8 کے علاوہ اللہ نے جو بہیمۃ الانعام کی قید اس لیے وسعت رکھی ہے کہ اس کے اندر جو آئے گا وہ بھی جان، کیونکہ یہ جو جاموس بھینس ہے یہ عرب کی پیداوار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ عرب کی پیداوار نہیں ہے تو اگر یہ اسی وقت داخل کر دی جاتی قرآن پاک میں تو سمجھ نہیں تھی، عوام پریشان ہو جاتی، عوام پریشان ہو جاتی، صحابہ پریشان ہو جاتے، بھی یہ کہاں ہے، کیا چیز ہے، کیا چیز ہے۔ تو اس کی تشریح بڑی مشکل ہو جاتی۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں ہر معاملے کو کہ بعد میں یہ آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام میں وسعت پیدا فرما دی۔ اب بہیمۃ الانعام کا ترجمہ کیا ہے؟ صحیح ہے، بہیمۃ الانعام کا ترجمہ ہے ایسا جانور جو پالتو بھی ہو اور چرنے والا بھی ہو۔ پالتو بھی ہو، چرنے والا بھی ہو، اس جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں۔ قرآن سے دلیل دے رہا ہوں کہ تمہارے لیے حلال ہے، کرو اسے قربانی۔ ابھی قرآن پاک سے آ گیا ایسا جانور جو چرنے والا بھی ہو اور پالتو بھی ہو۔ اب یہ دیکھو نا، پالتو جانوروں میں چرنے والا تو ہے ہرن، چرنے والا تو ہے زیبرا، زیبرا بھی چلتا ہے، ہرن بھی چرتا ہے، نیل گائے بھی چرتی ہے، لیکن یہ پالتو نہیں ہے، یاک وغیرہ یہ پالتو نہیں ہے، بس یہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ تو یہ قید جو ہے یہ اس لیے ہے کہ پالتو بھی ہونا چاہیے، اور وہ بھینس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور آئیں اس کی تشریح میں علماء لغت جو ہے نا اس کو بہیمۃ الانعام کے لفظ کو لے کے کہتے ہیں کہ جو شرائط بھینس کے گائے کے اندر ہے نا، تو وہی فرمایا الجاموس نوع من البقر، کہ بالکل بکر کی یعنی گائے کی بالکل یہ جنس ہے، اس کی نوع میں سے ہے، اس کی نوع میں۔ یہ علماء لغت نے متفقہ فیصلہ ہے۔ آپ کی اس بات سے ایک اور اعتراض بھی نکلتا ہے کہ جو حضرات اس کٹے کی قربانی کو جائز قرار نہیں دیتے، آپ نے جو بھی بات کی کہ یہ گائے کی جنس میں سے ہے، تو کہتے ہیں جنس کیسے ہو گئی؟ نہ سینگ ایک طرح کے ہیں، نہ شکل اس طرح کی ہے۔ یہ دیکھو کتنی یہ بات اچھی نہیں ہے کہ سینگ ایک طرح کے نہیں ہے، تو پھر گایوں میں بھی فرق ہے، ان کی جنسوں میں فرق ہے، ان کی نسلوں میں فرق ہے، تو ان کا بھی مختلف ہو گیا۔ تو پھر یہ اڑنے والی بات ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح اڑ لیں کہ بھئی وہ کیسی ہونی چاہیے گائے، یہ ہونی چاہیے وہ، یہ کوئی دلیل نہیں بنتی، یہ کوئی بات نہیں بنتی، یہ ویسے کر دی ہے۔ تو علماء لغت نے بالکل وہی چیز یعنی جو گائے ہے وہی چیز فرمایا کہ نوع من البقر، یہ بالکل گائے کی جنس میں سے ہے۔ آئیں علماء محدثین میں سے، علماء محدثین نے جب زکوٰۃ کی وہ حدیث کے حوالے سے کہ جی زکوٰۃ گائے میں آئے گی، اتنی آئے گی، جو نصاب مقرر کیا ہے، سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہی نصاب بھینس میں بھی چلے گا،
ٹھیک ہے. اور بھینس کے حلال علماء اہل حدیث کا بھی اس پہ فیصلہ یہ اتفاق ہے. علماء اہل حدیث کا بھی اس پہ وہ زکوٰۃ لیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ لیتے ہیں، زکوٰۃ کی باری بھی لیتے ہیں لیکن قربانی نہیں کرتے. قربانی نہیں کرنی. زکوٰۃ کی باری میں زکوٰۃ کا بھی نصاب چلے گا، پھر دودھ کی باری میں گائے کی طرح دودھ بھی اس کا چلے گا، پھر کٹے کی گوشت بھی ہم کھائیں گے. اور جناب بیاہ شادیوں میں بھی کٹا خوب ہونا چاہیے اور مزیدار ہونا چاہیے. پھر لسی، دودھ، دہی اور مکھن اور گھی، یہ سارا کچھ ہم کھاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. یہ سارا جو حلال ہوا ہے بہیمۃ الانعام کی تشریع کی وجہ سے ہوا ہے. تو جب یہ سب کچھ حلال ہو گیا ہے تو پھر قربانی کیوں حرام ہو گئی؟ بات سمجھ رہے ہیں. حدیث مبارکہ میں باقاعدہ منع فرمایا گیا کہ ایسا جانور جو کچلی والا ہو، جس کے 2 دانت آگے ہوں، یعنی ذو نابن، کچلی والا جانور جس کے 2 لمبے دانت ہوں اور وہ شکار کرنے والا جانور ہو، فرمایا یہ جانور تمہارے لیے حرام ہے، حدیث میں آیا. تو اب بھینس کو اس کے متعلقہ دیکھ لیں. یعنی میں نے پہلے قرآن کی دلیل پیش کی، اب حدیث کی طرف آ جائے. حدیث میں صرف ایک ہی حدیث ہے، فرمایا کہ ایسا جانور تمہارے لیے حرام ہے کہ جو کچلی والا ہو. تو جو کچلی والا نہیں ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے. اب یہ دیکھیں کہ آپ بھینس کے اندر وہ 2 دانت ایسے نہیں ہیں جو بالکل سامنے شیر کی طرح ہے یا چیتے کی طرح ہے یا کتے کی طرح ہے، وہ نہیں ہے. تو کوئی ایسی نہ حدیث کے حوالے سے کوئی ممنوع ہے نہ قرآن کے حوالے سے کوئی منع کیا گیا ہے، تو کس بات پہ منع کر رہے ہیں؟ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ علماء امت کا اجماع رہا ہے، علماء امت کا 4 ائمہ کا اجماع رہا ہے، پھر پوری امت کا اجماع چلا آ رہا ہے. پھر اس سے آگے جو اہل حدیث بذات خود اہل حدیث ہیں، ان کے بڑے مولانا ثناء اللہ عمر تصری صاحب ہیں اور مولانا صلاح الدین یوسف صاحب ہیں اور ان کے اور بھی ہے، مولانا عبد الرحمن عابد صاحب ہیں، آج کے ہیں. ان سب کے ویڈیو بیانات آ چکے ہیں، ان کی سب کے دلائل آ چکے ہیں کہ نہیں یار سانو کٹے نو دوبارہ کھولنا نہیں چاہیے تھا، کٹے کو ٹھپ کر دیا جائے. تو یہ ان کو چاہ ہوتا ہے کہ جناب ہم بھی تھوڑا مشہور ہو. آج کل منڈی میں بھی ایک مولوی صاحب گھوم پھر رہے ہیں، تو ان کو چاہ ہے کہ میں ذرا جو ہے نا تھوڑی سی اپنی تشہیر کروا لوں مشہور ہونے کے لیے. تو اچھا اگر مشہور ہی ہونا ہے تو گھوڑا لے لو بھائی، گھوڑے کے اندر بھی وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. تو آپ ایک سوال کریں گے جب یہ چیزیں حلال ہیں تو پھر گھوڑا حلال کیوں نہیں ہے؟ اصل گھوڑے کے اندر منع کوئی نہیں، نہ قرآن سے منع ہے نہ حدیث سے منع ہے. ان کو چاہیے کہ ہر سال گھوڑے کی قربانی کریں اور ایک منڈی وکھری رکھیں جو گھوڑوں والی منڈی ہو. ہماری منڈیوں میں نہ جائیں جناب، اپنی منڈی پہ جائے، گھوڑوں والی منڈی میں. گھوڑوں والی منڈی ہے تو گھوڑا کھائیں. ہمیں اب سوال کریں گے کہ گھوڑا آپ کے لیے، آپ مولانا آپ کے لوگ کیوں نہیں کھاتے؟ ہم کہتے ہیں کہ گھوڑا وہ جگالی نہیں کرتا جو چار جانور جو قرآن نے بیان کیے ہیں نا، تو بالکل بھی نہیں وہی کام جو یہ 4 جانور کرتے ہیں. یعنی وہ اس قسم اس لیے نہیں پایا جائے گا کہ وہ چگالی نہیں کرتا. اور جگالی جو کرتا ہے وہ صرف بھینس کرتی ہے اور گائے کرتی ہے، بکری کرتی ہے. تو یہ بھی نہیں وہی چیزیں کر رہی. اس حوالے سے یعنی یہ وہ اس کی قسم میں پایا جا رہا ہے، یہ اس کی گھوڑا اس قسم میں نہیں پایا جا رہا. گھوڑا اس قسم میں نہیں پایا جا رہا، اس لیے گھوڑے کو ہم قربانی نہیں کرتے، اس کی قربانی ہم کرتے ہیں. تو یہ کوئی مشکل نہیں. میں نے قرآن بھی پیش کر دیا، حدیث بھی پیش کر دی اور علماء امت کا اجماع بھی پیش کر دیا. ان کے علماء سے بھی دلائل پیش. اب علماء امت کی اجماع آ جانے کے بعد بھی کہ جو اپنی مرضی کرے تو پھر حدیث مبارکہ اس پہ فٹ ہوگی نا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے جو ایسی باتیں قرآن و حدیث سے نکال کے پیش کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے بھی سنی نہیں ہوں گی. تو ہمارے آباء و اجداد نے نہیں سنی، ہمارے آباء و اجداد کہتے آ رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، بھینس کی قربانی جائز ہے. اور یہ آ کے نیا اس صدی کے اندر آگے انہوں نے جنوں کا اصل نا یہ نیا دور پیدا ہو رہا ہے نا، جدت پیدا ہو رہی. تو ہم کہتے ہیں اگر تم نے جدت ڈالنی ہے اصول یاد رکھنا، اصول یاد رکھنا. جدت ہوتی ہے دنیاوی کاموں میں. ٹھیک ہے، دنیاوی کاموں میں آپ نے نئی گاڑی بنا لی ہے، نئی کوٹھی کار بنگلہ نئے ڈیزائن کا بنا لیا، یہاں جدت اچھی لگتی ہے. دین کے معاملے میں جدت نہیں ہوتی، دین پرانا ہی ٹھیک ہے. جو قرآن و حدیث ہم پہ اترا ہے وہی ٹھیک ہے، پرانا ہی ٹھیک ہے. اگر تم جدت کی طرف جاؤ گے تو پھر غیر مقلدیت ہی پیدا ہوگی، پھر فتنہ غامدیت ہی پیدا ہوگی، پھر تم مرزا پلمبر کے شکار ہوں گے. تو اس لیے جناب منڈیوں پہ پھرنے کے بجائے نا پہلے اپنے گھر کی طرف جائیں. اور سیدنا عمر گئے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے سے، قتل کرنے کے ارادے سے تلوار لے کر نکلے. تو آگے سے صحابی کی کہہ رہے ہیں پہلے اپنے گھر دی خبر لائے پھر ادھر آئی. تو اس لیے حضرت عمر واپس لوٹ آئے نا، تو میں تمہیں وہاں سے دلیل دے رہا ہوں، یعنی حدیث سے دلیل دے رہا ہوں. آپ کے بڑے مان گئے ہیں. میں تمہیں حدیث سے دلیل دے رہا ہوں کہ جناب منڈی چھوڑیں، آپ منڈی سے باہر آئیں اور اپنے گھر کی طرف جائیں اور جا کر اپنے علماء سے پوچھیں کہ بھی آپ لوگوں نے کیوں بھینس کی قربانی جائز کرا. بالکل صحیح جی، یہ بات ہے. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ جی، تفصیلی جواب مفتی صاحب نے دے دیا ہے. اللہ کرے کہ یہ اس سال کٹا بند جائے اور پھر ہر سال یہ دوبارہ نہ کھلے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کا اپنا وقت دیا. السلام.